کہ پیغمبر کے فرمان کی خاطر بیٹی قربان، باپ قربان، برادری قربان، پوری دنیا قربان ہو جائے، لیکن پیغمبر کے فرمان کو قربان نہیں کرنا۔ لیکن اگر باپ کی خاطر، کسی استاد کی خاطر، کسی وڈیرے کی خاطر، کسی عالم کی خاطر پیغمبر کی حدیث کو قربان کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، باپ نہ چھوڑا جائے، برادری نہ چھوڑی جائے، یہ ایک مسلمان نہیں۔ اسلام کا تقاضا یہ رہی، اسلام کا تقاضا یہ ہے، ایک طرف پوری دنیا ہو اور ایک طرف پیغمبر کا فرمان ہو، اس کو ٹھوکر مار دو، پیغمبر کی حدیث کو ٹھوکر نہیں لگا دو۔ فرمایا کہ میں نے فیصلہ کر لیا، لأضربن ہونا کہا، اگر نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا تو آج بیٹی حفصہ کی گردن اڑا دو۔ جبکہ اولاد ہر آدمی کو پیاری ہوتی ہے، کتنا ہوتی ہے؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں، بیٹے کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفصہ کے ساتھ تو قدرتی کچھ محبت زیادہ ہی تھی۔ یہ اتفاق ہے کہ بعض بچیوں سے کچھ محبت زیادہ ہی ہوتی ہے، کچھ زیادہ ہی انس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے حفصہ کے لیے پیغمبر سیدنا عمر کو اتنا فکر تھی، اتنی فکر تھی۔ قریش کا خاندان اتنا غیور تھا، ان کی لڑکیاں جوان ہو کر بیٹھی رہتی تھی، کبھی لڑکی کا رشتہ لے کر کہیں نہیں جاتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ وہ آئیں گے، لڑکی والوں کے پاس وہ آئیں گے۔ لیکن حفصہ کی اتنی فکر تھی کہ اس کے لیے اچھا رشتہ ملے، اتنا اچھا رشتہ ملے، حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی۔ ابوبکر صدیق آ گئے، کہا ابوبکر میں نے سنا ہے آپ دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں اگر کوئی اچھا گھرانہ مل جائے تو کوئی انکار نہیں، عربی جوان ہو پھر انکار، کوئی انکار نہیں۔ کہا جی پھر میری چاہت یہ ہے کہ آپ میرے داماد بن جائیں، حفصہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، حفصہ کا رشتہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں چند دن مجھے سوچنے کا موقع دیں کہ بتاؤں گا۔ سیدنا عمر کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یار جوان بیٹی کا رشتہ میں ابوبکر کے دروازے پر لے کر گیا، یہ سوچا کہ پیغمبر کی نگاہ میں سب سے معزز ترین جو ہیں وہ ابوبکر صدیق ہے، اور جو پیغمبر کی نگاہ میں محبوب ہیں، چاہت یہ ہے کہ وہ میرے داماد بن جائے، یہ چاہت ہے، کیونکہ پیغمبر کی نگاہ میں ابوبکر کی عظمت بہت زیادہ تھی، اتنا زیادہ تھی کہ آپ نے سنا کہ ایک سفر پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلہ روانہ کیا، اس قافلے کا امیر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، یہ صحابی ہے۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگ گیا تو عمرو بن عاص کے دل میں خیال آیا کہ اس قافلے میں، جس قافلے کا میں امیر ہوں، اس قافلے میں ابوبکر صدیق بھی جا رہے ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے مجھے امیر بنایا ہے، مانا یہ ان سب سے زیادہ اللہ کے نبی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ خیال آیا، اس خیال کی تصدیق کے لیے قافلہ رکا ہوا ہے، سیدنا عمرو بن عاص اللہ کے نبی کے پاس ہے۔ قافلے نے سمجھا آخر میں جس طرح امیر کچھ نصیحت کی باتیں سیکھتا ہے، معلوم کرتا ہے، اجازت ہے، لیکن عمرو بن عاص آ کر اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں آپ کو سب سے زیادہ اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس کے ساتھ ہے؟ سب سے زیادہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے عمرو اللہ کی پوری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبت سید عائشہ کے ساتھ ہے۔ وہ بات آدھی ختم ہو گئی اور امید کا کچھ حصہ ابھی باقی تھا، اس لیے دوبارہ سوال کیا من الرجال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ یہ تو مرد اور عورتیں دونوں جمع ہو گئی نا، مردوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس کے ساتھ ہے؟ قال ابوہا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے عمرو
مردوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے. اتنا زیادہ محبت، اتنا زیادہ تعلق. آج سید عمر بن خطاب چاہتے ہیں جو پیغمبر کو اتنا محبوب ہے میرا داماد بن جائے. دروازے پر گئے ہوئے ہیں، عمر بن خطاب جیسا آدمی دروازے پر بیٹی کا رشتہ لے کر پہنچا. اتنا بیٹی پیاری تاکہ یہ میری بیٹی ابو بکر صدیق کے گھر ہو. لیکن وہاں جب جواب ملا کہ کچھ سوچنے کا موقع دے، ٹھیک پہنچی، ایک ضرب لگی، ایک چوٹ لگی. چند دن روتے رہے، رو رو کر گزارا کہ اللہ، حفصہ جیسی حسین لڑکی، اتنی پڑھی لکھی، دیندار، ذہین، عمر بن خطاب کی بیٹی، میں رشتہ لے کر گیا، میرے ساتھ یہ سلوک ہوا. چند دن کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں. نکلے، خیر خرید معلوم ہوئی، وہی بات رکھی ان کے سامنے. کیوں سوچا یہ، اگر ابو بکر نے دلچسپی نہیں لی تو پھر ابو بکر کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ پیغمبر کی نگاہ عثمان پر ٹھہری ہوئی ہے. عثمان سے محبت دیکھے، وہی بات رکھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی دیکھیں، کچھ دن سوچنے کا موقع دیں، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا. عجیب معاملہ ہوا. لڑکی والوں کو کتنا تکلیف ہوتی ہے اس طرح جملے سن کر. اب ہوا کیا کہ چند دن کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام پہنچا محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اتنا بڑا اہم ترین رشتہ کون ٹھکرا ہے؟ بات مان لی گئی. نکاح کے لیے جب دلہا آیا، دلہا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. دائیں طرف ابو بکر صدیق ہیں، بائیں طرف عثمان غنی ہیں. یہ دلہا برات کے ساتھ پہنچا. بہرحال عمر بن خطاب نے بٹھایا، لیکن تکلیف ہوئی. دلہا کے ساتھ جو دائیں اور بائیں تھے نا، ان سے تکلیف تھی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فہم و فراست کے مالک تھے، سمجھ گئے کہ عمر کی آنکھیں ہمارے ساتھ نہیں مل رہی. رسمی طور پر گفتگو ہو رہی ہے لیکن بات مزیدار نہیں ہے. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں سے عمر بن خطاب کو اکیلے لے گئے. کہا کہ کچھ لگتا ہے آپ ناراض ہیں ہم سے، کچھ آپ نے محسوس کیا ہوا ہے. پھر پوری بات بتائی کہ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے، دوست دوستوں کے رازدان ہوتے ہیں. دوست دوستوں کے رازدان ہوتے ہیں. اکثر جب ہماری محفل ہوتی تھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، میں بھی عثمان غنی بھی ہم ہوتے تھے اور آپ نہیں ہوتے تھے. اکثر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب رشتوں کی بات آتی نا، حفصہ کی بڑی تعریف کرتے تھے کہ سنا کہ حفصہ بڑی دیندار خاتون، اللہ نے عمر کو بڑی دیندار لڑکی دی ہے یار. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو چھپ نہیں سکتی، عشق ہے یا مشق ہے. خوشبو اگر آپ نے لگائی ہوئی ہے اور آپ قسم بھی اٹھائے کہ خوشبو نہیں ہے، وہ خوشبو خود بتا دیتی ہے کہ جی ہاں خوشبو لگائی ہوئی ہے. اور محبت بھی ایک ایسی چیز ہے، اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، بھلے لاکھ انداز اختیار کریں لیکن محبت بتا دیتی ہے کہ مجھے کس سے محبت ہے. تو ہم یہ سمجھ چکے تھے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت یہ ہے کہ میرا رشتہ وہاں ہو. جب آپ نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی، چاہتے تھے کہ رشتہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے، لیکن اگر آپ کی بات کو مانتے، ممکن ہے پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی کہ دوست سمجھ کر ان کے سامنے میں نے ایک بات رکھی، انہوں نے فوراً اپنا ہی معاملہ طے کر لیا. اس لیے ہم خاموش تھے اور اندر اندر اللہ سے دعا کر رہے تھے، اے اللہ اگر اللہ کے نبی کا ارادہ ہے تو جلدی بات واضح کرا دے، وگرنہ ہمارے لیے راستہ ہموار کر دے. عمر بن خطاب کہتے ہیں مجھے جتنی تکلیف تھی وہ ساری دور ہو گئی کہ یہ دوست بھی سچے تھے، ان کی پریشانی جو تھی یہ بھی اپنی جگہ پر حق جانب تھی. میں یہ کر رہا تھا اتنی محبوب ترین بیٹی حفصہ، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ اس جملے پر غور کریں، لَأَضْرِبَنَّ ہونا کہا،
اگر پیغمبر نے آج حکم دے دیا، پیغمبر کی حدیث میرے کان میں آ گئی کہ بیٹی کو قتل کر دو، تو بیٹی کی محبت اپنی جگہ پر ہے، تعلق اپنی جگہ پر ہے، مگر پیغمبر کے فرمان اور آپ کی حدیث کی خاطر بیٹی کی گردن کو اس کے وجود سے جدا کر کے پھینک۔ یہ گفتگو کرتے کرتے چلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حجرے میں تشریف فرما ہے، اکیلے بیٹھے ہوئے، دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ واقعی لگتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اٹھایا اور میں عمر، میں نے اپنی ایک بیوی کو بھی طلاق نہیں دی۔ کسی کو طلاق نہیں دی، کس نے کہا؟ کسی کو طلاق نہیں دی۔ یہاں یہ معلوم ہو گیا کہ تحقیق جب کریں گے تو بات واضح ہوگی، وگرنہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، مغالطہ ہو سکتا ہے۔ تحقیق کے لیے جب اٹھیں گے حق بات واضح ہوگی۔ میں نے کسی کو طلاق نہیں دی، بات پوری مسجد نبی بھری ہوئی ہے، صحابہ رو رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمر معاملہ کچھ اور ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے پاس آج بیویاں جمع ہو کر آئی تھیں، آج ان کی مشترکہ ایک میٹنگ تھی اور وہ مل کر میرے پاس آئی، مجھے گھیر لیا بیوی نے اور کہنے لگی ہم فلاں شادی میں گئی، اس عورت کو دیکھا، بالیاں بھی تھیں، کسی کے کنگن بھی تھے، سونے کی انگوٹھیاں بھی تھیں، ہار بھی تھے، زیورات کے ساتھ لدی ہوئی تھی، وہ تو مقتدیوں کی عورتیں تھیں، اور امام کی بیویوں کا حال یہ کہ ہاتھ خالی، کان خالی۔ ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ آپ کریں، اس طرح گاڑی کب تک چلے گی؟ ہم نے بھی تو شادیوں میں، خوشیوں میں شریک ہونا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ بیوی تو وہ ہے جو خوشی میں بھی، تنگی میں بھی، آسائش میں بھی رفیقہ حیات ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اے عمر مجھے غصہ آ گیا، ناراضگی آ گئی، اور میں نے قسم اٹھائی کہ ایک مہینہ بھی کسی بیوی کے گھر نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے ایلا کہ ایک مہینہ بھی کسی بیوی کے گھر نہیں جاؤں گا، اور پیغمبر السلام نے ایسا ہی کیا، ایک مہینہ کسی بیوی کے گھر نہیں گیا۔ جب ایک مہینہ ہو گیا، 29 دن پورے ہو گئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو ایک مہینے کا قسم اٹھایا تھا، آج تو 29 دن ہوئے ہیں، ایک دن تو باقی تھا، قسم تو آپ پوری کر ہی لیتے، زیادہ ناراض ہو گئے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ آپ نے صحیح گنتی نہیں کی، یہ مہینہ 29 کا تھا، محمد پورا مہینہ لگا کر آیا، یہ مہینہ 29 کا تھا، 30 کا نہیں تھا، یہ 29 کا مہینہ تھا، مہینے کے بعد میں آیا، اور مہینہ کبھی 30 کا ہوتا ہے، کبھی 29 کا ہوتا ہے، ایسا ہی 29 کا مہینہ تھا، میں پورے ٹائم پر آیا۔ تو یہ ایلا ہے، یہ اس کی حد 4 مہینے ہے، 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، 4 مہینے کا ایلا کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کا ایلا ہے تو وہ ناجائز۔ اگر 5 مہینے کا ہے، 6 مہینے کا ہے، تو یہ 4 مہینے پورے کریں گے۔ زید کی جو آپ نے قسم اٹھائی ہے اس کا آپ کو کفارہ دینا پڑے گا، اور وہ کفارہ کیا ہے؟ یا 3 روزے رکھیں گے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اگر آپ نے اس سے زیادہ کی قسم اٹھائی ہے، اتنا حد کے اندر آپ قسم اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ایلا کی شرعی حیثیت تھی۔ اس کے بعد زہار کا مسئلہ آتا ہے۔ آپ بھی گھڑی دیکھ رہے ہوں گے، لیکن چونکہ میں نے بھی تو 2 دن کا کوٹا پورا کرنا ہے، آپ بھی سچے اور میں بھی سچا ہوں۔ زہار کا مسئلہ جو ہے، زہار یہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں اور شروع اسلام میں، جاہلیت کے دور میں اور شروع اسلام میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا انت علیہ کا ظہر امی، کہ آج کے بعد تیری پیٹھ
میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی ہو. آج کے بعد تیری پیٹھ، تیری کمر، تیرا وجود میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں ہو. یہ جملہ کہنے سے شروع اسلام میں یہ اصول تھا، قانون تھا، اگر کوئی یہ کہے گا تو اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی. کوئی رجوع نہیں ہے. ایک طلاق دینے سے رجوع ہے، لیکن یہاں کوئی رجوع نہیں. چاہے بیوی، چاہے خاوند، چاہے برادری، چاہے کوئی نہیں، ہمیشہ کے لیے معاملہ کٹ آف، لا تعلق. اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا. ایک صحابی نے بات کوئی اٹھی ہوگی تو اپنی بیوی سے کہہ دیا انت علیہ کا ظہر امی، جاؤ آج کے بعد تیری پیٹھ میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں. اب زہار ہو گیا، وہ عورت حرام ہو گئی. عورت اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر پیغمبر اسلام کے پاس گئی. بچوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے دروازے کے سامنے بٹھا دیا. بڑی سمجھدار خاتون تھی. مٹی میں بچے اٹکے ہوئے ہیں، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے محمد مصطفیٰ کے دروازے پر پڑے ہوئے ہیں کہ تم یہیں پڑے رہو. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہیں پڑے ہوئے ہیں. پھٹے پرانے میلے کپڑے پہنا کر لے آئی اور میں اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہوں، اپنی بات رکھتی ہوں، تمہیں دیکھیں گے ترس کھائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی آسانی ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہے. آہستہ گفتگو کرنے لگی. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب خولہ نے آہستہ گفتگو کی، میں سمجھ گئی کوئی راز کی بات ہے، لہذا سائڈ پہ ہو جانا چاہیے. اصول یہی ہے جب دو عورتیں آہستہ آہستہ گفتگو کر رہی ہیں تیسرے کو نہیں شریک ہونا چاہیے. یا دو دوست آپس میں آہستہ گفتگو کر رہے ہیں، ایک کونے میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، کونے میں جا کر بیٹھنے کا معنی یہی ہے کہ خاص گفتگو ہے. لیکن یہاں معاملہ عجیب ہے. دو آدمی بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوں گے، تیسرا وہاں جا کر بیٹھ جائے گا. پہلے بیٹھے گا، بیٹھنے کے بعد جب ان کی خاص گفتگو تو وہ رک جائے گی تو کہے گا جی کوئی خاص بات تو نہیں ہو رہی جی، اگر کوئی محسوس کریں تو میں اٹھ کے چلا جاؤں. یہ آپ کو نہیں لگ رہا تھا؟ یہ بات وہیں سے پوچھ رہے تھے. پہلے آ کر بیٹھ گئے، اب جب دیکھا کہ بالکل بریک لگ گئی، کوئی خاص بات تو نہیں تھی، اب یہ پوچھ رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں ذرا سائڈ پہ ہو گئی. کمرہ تو وہی تھا، حجرہ عائشہ آپ نے دیکھا، لیکن میں ایک سائڈ پہ ہو گئی. مجھے معلوم نہیں کہ اس نے اللہ کے نبی سے کیا کہا، اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا. مگر حدیث میں جو آتا ہے وہ یہ کہتی رہی کہ دیکھیں میرے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دروازے پر پڑے ہوئے. جوانی میں نے ان کے ساتھ گزار دی، جوانی اس کے ساتھ گزر گئی. اب بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں. ان معصوم بچوں کو لے کر اب کہاں جاؤں؟ مہربانی فرمائیں، کچھ ترمیم ہونی چاہیے، کچھ قانون کے اندر نرمی برتے، ایک چانس ملنا چاہیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بار بار کہہ رہے ہیں کہ اے بہن، یہ قانون اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس قانون کے اندر ذرے کے برابر بھی میں محمد تبدیلی نہیں کر سکتا. ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی. میں تو خود اللہ کے حکم کا پابند ہوں، جو وحی آتی ہے میں بھی پابند ہوں اور میری امت بھی پابند ہے. یہ نہیں کہ میں با اختیار ہوں، جو چاہوں کروں اور یہ شریعت امت کے لیے ہے. نہیں، میرے لیے بھی ہے، میری امت کے لیے بھی ہے. میں کچھ نہیں کر سکتا. بیچاری وہ کہتی منتیں کرتی کچھ نہ بنا، اٹھ کے چلی گئی. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے اس عورت کو یہی دیکھا کہ وہ اٹھ کے جا رہی تھی. اٹھ کر وہ گئی، دروازے سے باہر نکلی اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا کہ دیکھو بیٹا، میں دعا مانگتی ہوں اور تم ان معصوم ہاتھوں کو اٹھا کر آمین کہو. اس نے پیغمبر اسلام کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا لیے. معصوم بچوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے. وہ کہتی ہے اللہ، میں ہر ایک کے پاس گئی، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ کے پاس بھی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر میری کسی نے نہیں سنی. اب میرا آخری اسٹیشن تیرا در ہے.
آخری دروازہ یہی ہے، اے اللہ تو ہی میرے معصوم بچوں پہ ترس کر لے. وہ دعا مانگ رہی. ادھر پیغمبر الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ عائشہ ادھر آؤ، دیکھو وہ خولا کہیں چلی تو نہیں گئی، جلدی اس کو بلاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں قرآن نازل کر دیا. اللہ نے اس کے حق میں قرآن نازل کر دی ہے، اور صرف اس کے حق میں نہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے آسانی کر دی ہے. اور قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله واللہ یسمع تحاورکما. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی، جو عورت اپنے خاوند کے متعلق آپ سے آہستہ آہستہ گفتگو کر رہی تھی، جو آپ کے ساتھ اس کی کلام ہو رہی تھی، اے پیغمبر میں تم دونوں کی کلام کو اور گفتگو کو سن رہا تھا، میں دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. وہ عورت کیا کہہ رہی ہے اور آپ کیا جواب دے رہے تھے؟ واللہ یسمع تحاورکما، میں تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. یہ ہے اللہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خالق ہے، سیدہ عائشہ مخلوق ہے. مخلوق کے سننے کی ایک حد ہے، حد ہے. ایک کونے میں چلی گئی، مخلوق نہ سن سکی کہ اس عورت نے کیا کہا، پیغمبر نے کیا جواب دیا. خالق سبحان اللہ فرمایا کہ واللہ یسمع تحاورکما، میں تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. خالق اور مخلوق کی صفت میں یہ فرق ہے. خالق بھی دیکھتا ہے، مخلوق بھی دیکھتی ہے. اللہ کی صفت بھی ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، مخلوق کی صفت بھی ہے کہ وہ بھی دیکھتی ہے. لیکن مخلوق کے دیکھنے کی حد ہے. آگے دیوار آ گئی، دیوار کے پیچھے کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کے آگے کوئی دیوار نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی آڑ نہیں. پوری کائنات اللہ کے سامنے اس طرح پڑی ہوئی ہے جس طرح چٹیل میدان کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہوتی ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے ان النملۃ الدباء سوداء، کہ اگر رات کالی ہو، رات اندھیرے والی ہو، چاند نہیں نکلا، بادل چھائے ہوئے ہیں، اگر رات کی تاریکی میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی اگر چل رہی ہوتی ہے، اللہ عرش سے اس چیونٹی کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اس کے چلنے کی آہٹ اور گھاٹ بھی سن رہا ہوتا ہے. یہ اللہ ہے. آپ چیونٹی کے ساتھ کان بھی لگا لیں، نہیں سن سکتے اس کی آواز کو، لیکن اللہ عرش سے اس کی آواز کو سن رہا ہے. اللہ کو یہ بھی پتا ہے یہ کہاں سے آئی، کہاں جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے. یہ خالق ہے. ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی بولی سنتا ہے، ہر ایک کی گفتگو کو سنتا ہے. مخلوق کے سننے کی حد ہے، دیکھنے کی حد ہے. آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، میں آپ کی سن سکتا ہوں، یہ حد ہے. لیکن ایک حد کے بعد ہم ایک دوسرے کی گفتگو کو نہیں سن سکتے، ایک حد ہے. لیکن افسوس آج دین اسلام میں اتنا ملاوٹ ہو گئی، اتنا ملاوٹ ہو گئی، جو صفت خالق کی تھی وہ مخلوق کو دے گئی. ایک بزرگ زندہ تھا، اس لیے کہ قیامت تک اللہ والے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. جب وہ بزرگ زندہ ہے، اس کے دیکھنے کی ایک حد ہے. بابا جی یوں دیکھ رہا ہے، 14 نمبر کا چشمہ لگایا ہوا ہے. بابے کی پہچان ختم ہوگی، ہے نیک ولی اللہ. ٹھیک نا جی. جب زندہ تھا، قریب پہنچا مرید، بڑی مشکل سے بابے نے دیکھا. مرنے کے بعد جب قبر میں چلا گیا، چاہے 4000 میل کے فاصلے پر ہو، بابا دیکھ رہا ہے. پتہ نہیں کس آئی ہاسپٹل کے اندر اس کا علاج ہو گیا کہ اتنا نگاہ اس کی تیز ہو گئی. بابا جب زندہ تھا بڑی مشکل سے سنتا تھا، بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زور سے کہیں کیا کہتا ہے. مرنے کے بعد 4000 کے میل کے فاصلے پر کوئی ہونٹ ہلائے، بابا سن لیتا ہے. بابا جب تک زندہ تھا، اگر اس کی زبان سندھی تھی تو اس کو سندھی سمجھ آتی تھی، باقی کوئی زبان سمجھ نہیں آتی. زبان پنجابی تھی تو پنجابی، سریکی تھی تو سریکی، بلوچی، بنگالی، اردو، کوئی بھی زبان بولتا تھا، دوسری زبان نہیں آتی تھی. دوسرے کیا کہہ رہے ہیں، بابے بیچارے کو پتہ نہیں چلتا. اس وقت تو بھی بابے زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر جگہ ولی موجود ہے کہ نہیں؟ ایک ہی بولی آتی ہے، 2 آتی ہیں، 3 آتی ہیں. مرنے کے بعد کوئی ایسا لینگویج سینٹر تھا جہاں سے اس نے ایسا کورس کیا، دنیا کی ساری زبانیں اب اس کو آتی ہیں.
اب پشتو میں گفتگو کرو، فارسی میں کرو، ساری سمجھ آ جاتی ہے۔ عجیب عقیدہ بنا دیا گیا، یہ عقیدے کا بگاڑ ہے، اور جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا انسان کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ یہاں دیکھیں سید عائشہ نہیں سن سکی، فرمایا جاؤ اس کو دیکھو کہیں چلی تو نہیں گئی۔ کمال ہے، اللہ نے اس کے حق میں قرآن نازل کر دیا، اس کو بلایا گیا، دروازہ سید عائشہ نے کھولا، دیکھا ابھی بھی وہ اللہ کے آگے دعا مانگ رہی ہے، معصوم بچے معصومانہ لہجے میں آمین کہہ رہے ہیں۔ خولا بہن اللہ کے نبی آپ کو بلا رہے ہیں، اندر آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پورا سورہ مجادلہ کا رکوع پڑھ کے سنا دیا، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ سنو والذین یظاہرون منکم، جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں کو یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ آج کے بعد تمہارا وجود، تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، اس طرح وہ مانی بن جاتی، مانی بن جاتی۔ ہاں یہ جملہ اچھا نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر سنو آج کے بعد اگر کوئی شخص، اللہ قرآن میں کہتا ہے آج کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ جملہ کہے گا تو پھر کفارہ کیا ہے؟ یا تو غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر اس کو چاہیے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ اور اگر 2 مہینے روزے نہیں رکھ سکتا، بعض آدمی اتنا ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے کہ 2 مہینے روزے بڑا مسئلہ ہے، جس سے اس صحابی نے کہا تھا جو ماہ رمضان میں پیغمبر اسلام کے پاس آیا بڑا پریشان اور کہتا ہے ہلک تو یا رسول اللہ کے نبی میں تو آج مارا گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ بڑا ذہین آدمی تھا جی۔ نبی علیہ السلام وما ہلاک کا، اور کس چیز نے تجھے برباد کر دیا؟ خیریت تو ہے؟ کہا وقعت علی امراتی، روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ جما کر بیٹھا، خیال نہیں رہا، یہ عجیب معاملہ ہے، خیال نہیں رہا، جما کر بیٹھا، اب کیا کروں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاؤ 2 مہینے کے روزے رکھو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے رمضان کے روزے تھے، صبر نہیں ہو سکا، یہ تصادم ہو گیا، 2 مہینے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو فرمایا پھر ایسا کرو 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مدینے میں سب سے بڑا مسکین تو میں ہوں، آپ یہاں پہ کسی سے پوچھ لیں، میرے محلے سے پوچھ لیں کہ پورے مدینے میں سب سے زیادہ کوئی غریب ہو تو بتا دیں۔ ماہ رمضان کی بات ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اسی گفتگو کے دوران حدیث میں آتا ہے ایک صحابی اپنے سر پر کھجوروں کی ٹوکری لے کر مسجد میں پہنچ گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کے دور میں بھی روزہ افطار کرانے کا رواج تھا، جو ہمارے ہاں ختم ہوتے 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 اس سال تو کچھ زیادہ ہی ختم ہو گیا۔ یا تو یہ کہ ہم نے اعلان نہیں کیا، ترغیب نہیں دلائی، پہلے کچھ ان ساتھیوں کے لیے جو مسجد میں آتے تھے کچھ لوگ کر لیا کرتے تھے، اس سال تو بحران ہے جی، حالات ڈاؤن ہے جی، اللہ تعالیٰ بحرانی کیفیت ہماری ختم کر دے۔ رواج اس وقت بھی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ٹوکری اس سے لی اور کہا کہ ایسا کرو چلو اللہ نے تمہارے لیے آسانی کر دی، یہ ٹوکرا ہے کھجوروں کا، جاؤ 60 مسکینوں کو کھلا دو یا پیٹ بھر جائے گا۔ اس نے کہا جی میں ٹوکرا لے لیا، اس نے ٹوکرا لے لیا، اس نے کہا جی میں نے عرض کیے ہے سب سے مسکین میرا گھر ہے، اگر اجازت دیں تو اپنے گھر والوں کو کھلاؤں۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، ایسے مسکرائے کہ آپ کے یہ سارے دانت زہر ہو گئے۔ تو میں بڑا عجیب آدمی تھا، دیکھو یا تو مقدمہ لے کر آیا یا ٹوکری لے کے جا رہا، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ یہ بھی اسی طرح کا کفارہ ہے، 2 مہینے روزے ہو جاتی ہیں، رجوع نہیں کر سکتا، تو آپ اس صحابی کے بارے کیا کہیں گے جنہوں نے رجوع کر لیا لے کر اپنی بیوی کو چلے گئے؟ بتاؤ وہ زنا کرتے رہے یا اس کی بیوی تھی؟ جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فتویٰ، یہ تان، یہ تشنیع، یہ آپ ضرب کسی اہل حدیث پہ نہیں لگا رہے، یہ پیغمبر کی حدیث، پیغمبر کے فتوے پر اور صحابی کو آپ بد کردار بنا رہے ہیں۔ اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے کہ تینوں ہو جاتی ہیں، چونکہ امام صاحب نے کہا، فلاں صاحب نے کہا، ان صاحبوں کی بات کو اگر مان لیا جائے تو پھر ماننا پڑے گا وہ صحابی زنا کرتا رہا، بدکاری کرتا رہا اور حرامی اولاد تھی جو سے پیدا ہوئی۔
اگر یہ نہیں کہہ سکتے اور ایک مسلمان یہ جرات نہیں کر سکتا کہ اپنی زبان سے یہ جملے کہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ تینوں ایک وقت میں طلاق دینے سے ایک ہوتی ہے، تین نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کے اندر، اور آپ کو یہ معلوم ہے دین اس وقت تک نازل ہوتا رہا جب تک کہ اللہ کے نبی تھے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، دین مکمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا۔ اسی کے صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر سے کہا کہ اے عمر، آپ کو معلوم نہیں نبی علیہ السلام اکثر ام ایمن کے گھر جایا کرتے تھے، بڑھیا دیندار خاتون ہیں، ان کی خبر گیری حالات معلوم کیا کرتے تھے، جب سے اللہ کے نبی فوت ہوئے ہیں آج تک ہم نہیں گئے، آئیے آج چلتے ہیں ام ایمن کی خیریت معلوم کر کے آتے ہیں۔ یہ دونوں بزرگ صحابہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے خیریت معلوم کرنے کے لیے کہ اماں آپ کا کیا حال ہے، کیس طبیعت ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ ام ایمن کے گھر جب بیٹھے، حدیث میں آتا ہے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں قطار رونے لگ گئی، ہچکی بن گئی، آنسو بہ رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا اے ام ایمن، یہ ہر ایک پہ وقت آنا ہے، اگر اللہ کے نبی چلے گئے تو ہم نے کوئی ہمیشہ رہنا، ہمیشہ رہنے والی ذات تو ایک اللہ تعالیٰ کی ہے، آپ صبر کریں۔ ام ایمن نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہی، یہ تو یقینی بات ہے کہ ہر ایک پر آنی ہے موت، پیغمبر پر آ گئی، مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ جب نبی علیہ السلام تھے روزانہ دین نازل ہو رہا تھا، آسمان کی خبریں ہمیں مل رہی تھی، آسمان کی رپورٹیں ہمارے پاس آ رہی تھی، جبریل امین آ رہا ہے، جا رہا ہے، کیا رونقیں لگی ہوئی ہیں، انقطاع الوحی، اللہ کے نبی چلے گئے، جبریل کا آنا بھی بند ہو گیا، جبریل اب نہیں آ رہے، دین پیغمبر کی زندگی مکمل ہو چکا۔ اب صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ پیغمبر کی زندگی کے اندر، پوری زندگی کے اندر 3 طلاقیں جو بھی دیتا اس کو ایک سمجھاتا تھا، بات ختم ہو گئی۔ آگے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہاں بات مکمل ہو گئی۔ ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے سن لیا، اس نے پڑھ لیا، اس نے دیکھ لیا کہ پیغمبر کی پوری زندگی کے اندر 3 طلاقیں جو بھی ایک مجلس میں دیتا تھا اس کو ایک سمجھاتا تھا۔ ہاں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ طلاقوں کا رواج عام ہو گیا، طلاقیں، تو سیدنا عمر نے ایک دھمکی دی تھی کہ خبردار، دھمکی ہے، خبردار، آج کے بعد جس شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک مجلس میں دے دی میں تینوں کو ایک کر دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ دھمکی دینا دلیل ہے اس چیز کی کہ آج سے پہلے یہ 3 طلاقیں 3 نہیں تھی، وگرنہ دھمکی نہ دیتے، سمجھے نا بات؟ پہلے 3 نہیں تھی، اگر تھی تو دھمکی آج کیوں دی جا رہی، مانا پہلے نہیں تھی۔ اور یہ ایک دھمکی ہے، جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دھمکی دیتی ہے، اب تو چلایا تجھے کتے کے آگے ڈال دوں گی، پھینک دوں گی تجھے فلاں کے آگے، اب تو ذرا آواز نکال کے دیکھ میں تیرے ساتھ کیا حاصل کرتی ہوں۔ یہ ایک دھمکی ہے، لیکن ہم اس ماں کے ذہن کا اندازہ اس وقت لگائیں گے کہ جب دوبارہ بچہ چیخے اور وہ اس کو کتے کے آگے پھینکے۔ بچے نے دوبارہ آواز نکالی اور ماں نے جو دھمکی دی اس پر عمل کیا، یہ ہم ماں کے ذہن کا اندازہ لگائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک چیلنج سے بات کر رہا ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پہ کہہ دیا کہ آج کے بعد جس نے 3 طلاقیں دی میں تینوں کو 3 کر دوں گا۔ اس دھمکی کے بعد میرے سامنے کوئی ایک واقعہ لے کر آؤ کہ کسی نے 3 دی ہو، سیدنا عمر نے 3 کو 3 قرار دیا، ایک واقعہ لے کر آؤ، کوئی ایک واقعہ بتاؤ تاکہ ہمارے سامنے بات تو آئے نا کہ جی ہاں دھمکی بھی دی اور عمل بھی کیا، فلاں نے 3 دی 3 کر دیا، فلاں نے 3 دی 3 کر دیا۔ نہیں، کوئی ایک واقعہ دکھاؤ، اگر نہیں دکھلا سکتے اور نہیں تو مانا ہے دھمکی تھی، اور یہ دھمکی بھی خالی دھمکی کی حد تک بھی تھی۔ اور اس سے آگے بڑھے، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، آخری وقت رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کیوں؟ الاغاثہ کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ واقعہ موجود ہے، خیریت تو ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دھمکی دی تھی اور جبکہ مجھے حق نہیں تھا، مجھے دھمکی نہیں دینی چاہیے تھی، میں اس دھمکی دینے پر بھی آج پشیمان ہوں کہ میں نے یہ دھمکی کیوں دی۔ آج پریشان کیوں ہے؟ نماز کی دھمکی دے کر خبردار نماز نہیں پڑھو گے تو یہ کر لوں گا، کوئی پریشان ہوگا؟
روزے کے متعلق اگر شرعی حدود کے اندر آپ نے کسی پر سختی کی ہے، دھمکی دی ہے، تو آپ پشیمان کیوں ہیں؟ آج رجوع کیوں کر رہے ہیں؟ سیدنا عمر کا آخری وقت میں رجوع کرنا، نادم ہونا، شرمندہ ہونا، یہ بھی دلیل ہے کہ دین اسلام کے اندر 3 طلاقیں بیک وقت 3 نہیں ہوتی بلکہ 1 ہوتی۔ یہ طلاق کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ یہ مسائل ہمارے پاس جو ہے ترتیب سے ہیں، یہ چلتے رہیں گے۔ اس کے فوائد آپ کو بتائیں گے کہ کتنے فوائد ہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ یقین کیجیے بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، آج ہمارے سامنے بڑی غلط فہمیاں باتیں ہیں کہ باقی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو پیش کرتے ہیں ان کی کتنی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ آپ بات کو سنتے رہیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ میں جہاں کہیں بھی پروگرام ہوگا انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ یہاں ضرور پہنچوں، آپ ساتھیوں کی قدر کرتے ہوئے، آپ کے جذبات کا احساس کرتے ہوئے۔ آج بھی ہم بھائی صدیق صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، میرے ساتھ تھے اور ہم بہت دور تھے، لیکن انہوں نے گاڑی کو بھگایا، اللہ نے الحمدللہ ہمیں یہاں پہنچا دیا اور درس ہو گیا انشاءاللہ۔ اتفاق کسی دن میں نہیں ہوگا تو مجھ سے زیادہ علم والے شیخ عبدالحق ندیم صاحب حافظ اللہ وہ بھی یہاں موجود ہوتے ہیں، شیخ ضیاء الحق بھٹی حافظ اللہ وہ بھی انشاءاللہ جمعہ کو آ جائیں گے، تو انشاءاللہ درس کے اندر انقطاع نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر نہیں ہے کہ اگر وہ بندہ نہیں ہے تو اس نہیں ہوگا، نہیں انشاءاللہ اگر میں نہ بھی ہوا مجھ سے بہتر علم اور عمل والے ساتھی انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ مقالے پیش کرتے رہیں گے۔ آپ توجہ سے سنتے رہیں، اللہ تعالیٰ دین کے احکام سننے اور سمجھنے کے بعد عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمدللہ رب العالمین۔ يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا۔ بھائی شاید پروگرام پہ گئے ہیں، ابھی تک نہیں پہنچ سکے، تو شاید اگر وہ آ گئے تو میں ہٹ جاؤں گا انشاءاللہ، وہ خود ہی اپنا مضمون آگے چلائیں گے۔ لیکن جب تک وہ نہیں آتے تو بغیر اسی طرح ہم بیٹھے رہیں، عام باتیں کرنے کے بجائے ہم دین کی باتیں کرتے رہیں، دین کی باتیں سنتے رہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی حدیث۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اللہ کے نبی کو یہ پیغام سنایا، یہ بات سنائی کہ اللہ کی زمین کے اوپر کچھ ایسے افراد ہیں جو اللہ کے دین کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کا ذکر اللہ پاک آسمانوں میں کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سنتے ہی آپ باہر نکلے ان لوگوں کی تلاش میں کہ دیکھوں وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کی زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ذکر آسمانوں پہ ہو رہا ہے۔ آپ چلتے ہوئے گئے، دیکھا صحابہ کچھ مل کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین کی باتیں چل رہی ہیں، گفتگو چل رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جا کر پوچھتے ہیں، ما اجلسکم، اے ساتھیو کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ قالوا اجلسنا نذکر اللہ تعالی، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے دین کی باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مسائل سمجھا رہے ہیں، جو انہوں نے سنا وہ ہمیں بتا رہے ہیں، جو ہم نے سنا ہم ان کو بتا رہے ہیں، ہم یہ دینی معلومات ایک دوسرے سے لے رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ سوال کیا، اللہ ما اجلسکم الا ذالک، کیا تم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہو کہ تمہارا اور کوئی مقصد نہیں، صرف اسی لیے مل کر بیٹھے ہوئے ہو؟ قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالک، صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم واقعی اللہ کی قسم کھا کے یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی اور پروگرام نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، ہم صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس فارغ وقت تھا، ہم نے کہا کہ دنیاوی باتوں کرنے کی بجائے اللہ کے دین کی باتیں کیوں نہ کرتے رہے، ہم صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو دینی معلومات دے رہے ہیں، دین سن رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساتھیو شاید تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ نبی کو ہماری بات کے اوپر یقین نہیں، ہم سے قسمیں لے رہا ہے، قسم دلا کر بعد میں ہم سے یہ سوال کر رہا ہے، کیا نبی کو ہماری بات کے اوپر یقین نہیں ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اخبرنی جبرائیل ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے یہ مجھے بات بتائی کہ اللہ کی زمین کے اوپر کچھ ایسے افراد مل کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کا ذکر اللہ آسمانوں پہ کر رہا ہے۔ تو میں اس لیے چل کے آیا، میں نے کہا دیکھوں وہ کون خوش نصیب ہے
کہ جن کا ذکر اللہ پاک آسمانوں پہ کر رہا ہے وہ کون سا ایسا عمل کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں ان کا یہ احترام ہو رہا ہے، اتنا ان کی عزت ہو رہی ہے کہ وہ آسمانوں پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، وہ اللہ کے دین کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہم بھی یہاں مل کر بیٹھے بجائے فالتو اس طرح عام باتوں کرنے کے ہم دین کی باتیں کیوں نہ کرتے رہیں۔ اور پھر آپ کا بیٹھنا، وہ تو ایک عام میدان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک ریگستان کے اندر، اور آپ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، اور قرآن مجید کو سننے کے لیے، وہ قرآن مجید عظیم ترین کتاب، ابن خزیمہ کے اندر حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے جب اس قرآن مجید میں سے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ پاک تلاوت کر رہے تھے اور فرشتوں کے کانوں میں جب یہ تلاوت کی آواز پڑی، آواز سنی، بے ساختہ ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے کہ خوش نصیب ہے وہ امت جسے یہ قرآن مجید ملے گا، یہ قرآن مجید جس امت کو ملے گا کتنی بڑی خوش نصیب امت ہے، اور خوش نصیب ہے وہ زبانیں جو اس قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں گی، مبارکباد ہے وہ دل جو اس قرآن مجید کو اپنے اندر سمائیں گے، اپنے اندر جگہ دیں گے۔ خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ اس قرآن مجید کو سن رہے ہیں، اس کی تلاوت سن رہے ہیں، اس قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، جس قرآن مجید کو وہ لوگ جو نہیں مانتے تھے، اس قرآن مجید کو تسلیم نہ کرنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والے، لیکن قرآن مجید کا کیا اعجاز ہے، کیا تاثیر ہے، وہ گالیاں دینے والے جب قرآن کی آواز دماغ میں پہنچتی ہے، کانوں میں آواز پہنچتی ہے، تو وہ بھی بے ساختہ ہو کر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے نبی سے یہ کہتے ہیں نبی ہمیں کلمہ پڑھائیے۔ طفیل دوسی کے متعلق آتا ہے جب اس نے پروگرام بنایا کہ مکہ میں جاتا ہوں اور طواف کر کے آتا ہوں، عمرہ کر کے آتا ہوں، ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ نہیں جاؤ، سنا ہے کہ مکہ کے اندر ایک ایسے آدمی آیا ہوا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زبان کے اندر ایسی تاثیر ہے، ایسا جادوگر ہے، جو بھی اس کی زبان سے کچھ سن لیتا ہے پھر وہ اپنے خاندان کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی برادری کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی جائیداد کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اس کا بن جاتا ہے، آپ وہاں نہ جائے۔ طفیل دوسی نے کہا اصل میں منت مان چکا ہوں، میں پروگرام بنا چکا ہوں، اب میں جاتا ہوں لیکن ایسا کرتا ہوں اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھوس لیتا ہوں، کوئی اس روئی کو کانوں کے اندر دبا دیتا ہوں تاکہ میں اس کی نہ بات سنوں اور نہ میرے دل کے اوپر اثر کرے، اس کا جادو میرے اوپر کیا اثر کرے گا جب میں اس کی بات ہی نہیں سنوں گا۔ کانوں کے اندر روئی ڈالی اور بیت اللہ کی طرف چل پڑتا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ سوچا، دماغ میں یہ بات آئی، یار میں بڑا اپنے علاقے کے اندر بڑا فتین سمجھا جاتا ہوں، بڑا ذہین سمجھا جاتا ہوں، بڑا میں مفکر ہوں، میں تو بڑا شاعر ہوں، کیا میں اس آدمی کی بات کی وجہ سے اپنے خاندان کو چھوڑ بیٹھوں گا؟ اس کی بات میرے دل پہ اثر کر جائے گی، سنو تو صحیح کہتا کیا ہے۔ تھوڑی سی روئی نکالی اور کان میں آواز پہنچی، قرآن مجید کی تلاوت کی، اور تلاوت کرنے والے کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا سما ہوگا؟ تلاوت کی جب آواز پہنچ دی، اتنا پیاری آواز لگی، پھر تھوڑی سی اور روئی نکالی، پھر روئی نکالی، ایک کان کی روئی نکال کے پھینک دی، دوسرے کان کی بھی روئی نکال کر پھینک دی، قرآن مجید کی تلاوت سننے لگا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی، دوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے اے محمد، جو لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، جو لوگ آپ کو بے وقوف کہتے ہیں، جو لوگ آپ کو پاگل کہتے ہیں، وہ خود پاگل ہیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ یہ قرآن حق ہے، یہ سچ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی گنجائش ہی باقی نہیں، یہ قرآن صادق ہے اور یہ سچا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ یعنی وہ لوگ جو مخالفت کرتے تھے وہ بھی قرآن مجید کو سن کر ان کے دلوں پہ یہ ایسے اثر کر جاتی ہے۔ یہ تلاوت، یہ قرآن مجید کی تاثیر ایک ایسی ہے جو دلوں کے اوپر اثر کر جاتی ہے۔ جو نہ ماننے والے، مخالفت کرنے والے، جنہوں نے، اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جنہوں کا وہاں سے گزر ہوا، جب تلاوت سنی تو وہیں رک گئے، تلاوت سنتے سنتے وہیں پہ سارے کے سارے جن مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اپنے علاقے میں جا کر اپنی قوم کو کہا، نسمعو، سب نے کہا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔
اللہ پاک نے یہ پورا واقعہ اپنے نبی کو بتا دیا، اے میرے نبی آپ کو بھی پتہ نہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور جن تلاوت سن رہے تھے سارے مسلمان ہو چکے اور